الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان صاحب الدنيا وصاحب العلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو کروں گا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جو کما رہے ہیں بے برکتی ہو رہی ہے۔ باوجود یہ کہ ہم محنت کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، توانائیاں لگا دیتے ہیں، اس کے باوجود پتہ نہیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم قرضے دار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کا قرضہ ہم پر چڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ رزق میں بڑھوتری کیسے ہوگی؟ رزق میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں کشادگی رزق کیسے عطا فرمائے گا؟ اس تعلق سے گفتگو کروں گا۔ یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے، ہمارے رزق کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے مالک ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے رزق نہیں مانگتا، میں ان سے کھانا نہیں مانگتا، میں تو رزق کا مالک ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ طاقتور ہے، وہ مضبوط ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق دینا۔ بلکہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، آسمان کی مخلوقات ہوں، زمین کی مخلوقات ہوں، یا آسمان اور زمین کے درمیان جتنے چرندے پرندے ہیں، سب کا رزق کا مالک اللہ ہے۔ قرآن نے 12ویں پارے میں پہلی آیت میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنے جاندار ہیں، چلنے والے ہیں، اڑنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں چوپائے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اے لوگو، تمہارا رزق اللہ آسمان میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک انسان کا یقین اور یقین کامل اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ رزق کا ایک ایک چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من خالق۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا،
وہ اللہ جس نے تمہیں روزی دی، وہ اللہ جو تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دے گا۔ فرماتے ہیں کیا ان کاموں میں، موت دینے میں اور زندگی دینے میں، رزق دینے میں، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جس کے اندر یہ پاور ہو، یہ طاقت ہو کہ وہ رزق کا مالک ہو، کہ وہ اولاد کا مالک ہو، وہ موت دینے کا مالک ہو؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے قبضے قدرت میں ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، اس کو رزق میں برکت اور خوشحالی عطا فرماتا ہوں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہی ان کو ان کی زندگی میں رزق میں وسعت اور خوشحالی دیتے ہیں، ہم تقسیم کیے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں ان کے رزق کو۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور رزق میں بعض سے اعلیٰ ہیں، کسی کو زیادہ رزق دیا ہوا ہے، کسی کو کم رزق دیا ہوا ہے۔ یہ رزق کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ میرے قبضے قدرت میں ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو فوقیت برتیں اور تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت جو ہے ایک دوسرے سے پوری ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح انداز میں فرمایا، اور اتنا ہی نہیں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، رزق میں خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کس کو کتنا روزی دینے میں فائدہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹے آدمی کو، کم ظرف کو، تنگ دل کو اگر بہت زیادہ مل جائے تو وہ ادھم مچانے لگے گا، وہ جو ہے اللہ سے بغاوت کرنے لگے گا، قرآن و حدیث کو چھوڑنے لگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں، اگر ہم اس کے رزق میں خوشحالی عطا فرما دیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ادھم مچا دیں اور طرح طریقے سے جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے یہ میری حکمت ہے، میری مصلحت ہے، یہ میری طاقت ہے، کس کو کس وقت دینا اور کتنا دینا مناسب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ حکیم علیم، میں حکمت والا بھی ہوں، باخبر بھی ہوں، جانتا بھی ہوں کس وقت کتنا دینے میں کس کو فائدہ ہے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ یہ براہ راست اللہ اعلان کر رہا ہے، اور کہاں اعلان کر رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ یہ چیزیں بیان کرتا ہے، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر فرمائیں کہ اللہ ایسا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ ایسا فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کو جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں اور سب کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رزق مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کے مطابق جتنا مانگیں اتنا دے دیں، اور سب کو اپنے منشے کے مطابق مل بھی جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے سوئی کو سمندر میں داخل کریں گے اور جب سوئی کو نکالا جائے گا اس سے جو پانی ٹپکے گا اتنا بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آتی۔ میں ساری دنیا کو روزانہ رزق دے رہا ہوں، ساری مخلوقات کو رزق میری طرف سے مل رہی ہے، لیکن میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی نہ آئے گی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا خَزَائِنُ، سارے خزانے کے مالک اور سارا خزانہ میرے قبضے قدرت میں ہے، میں اگر سب کو اس کے مطالبے کے مطابق دوں گا تب بھی اللہ فرماتے ہیں رزق میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن یہ تو تمہیدی گفتگو ہوئی، اب رزق میں اسباب، رزق میں بڑھوتری کیسے آئے گی، رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ رزق میں اضافہ کے لیے سب سے پہلے ایمان اور یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔
یعنی اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں دنیا کا کوئی آدمی شریک نہیں ہے، اس کا کامل یقین ہو۔ جیسے اس کا یقین ہے ایسے ہی اس کا بھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے محض ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ فرشتے وہ ہیں جو غلط کام نہیں کرتے، گندے کام نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا ہے، یہ انبیاء اللہ کے نمائندے، اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تم ادھر ادھر مت پھرو اور ادھر ادھر کسی کو مت دیکھو، دیکھو اللہ کی طرف نگاہ رکھو گے تو یقیناً وہ اللہ رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ ایسے ہی اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنا مرحلہ ہے اور جتنی زندگی ہے، یہاں سے ہم کو ایک نہ ایک دن مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہمارا باس بادل موت پر یقین ہے اور یقین کامل ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے۔ ہمیشہ کا گھر وہ اللہ کے یہاں ہے، وہ جنت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں مومنین رہیں گے، مخلصین رہیں گے، ایمان والے رہیں گے۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، شریعت پر چلتے رہے، یہ جنت ان کا گھر ہے اور دوزخ ان لوگوں کا گھر ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، جو اللہ کا انکار کرتے رہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے رہے، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو جنہوں نے ٹھکرا دیا، دوزخ ان کے لیے ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دیا اور کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل میں ساری باتیں اللہ نے ذکر کر دیا اور فرمایا کہ شریعت پر قرآن کا مطالعہ کرتے رہو، شریعت کا مطالعہ کرتے رہو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اس سے کیا ہوگا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ قرآن کہتا ہے جب ایک انسان صاف ستھرے طریقے پر، عقیدہ بھی مضبوط ہے، تمام چیزوں پر عقیدہ اس کا مضبوط ہے اور نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بہترین زندگی دیتے ہیں اور ہم اس کو اچھی زندگی دیتے ہیں۔ اور اچھی زندگی سے مراد اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اس کے عمر میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رزق میں بھی اس کو برکت ملے گی اور رزق کے ساتھ ساتھ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، وہ جو اچھے کام کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ اللہ اعلان کر رہا ہے اور اللہ براہ راست اعلان کرتا ہے۔ اب ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اللہ کی باتوں کو ٹھکراتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، اس کے دماغ میں ایک بات ہے کہ دیکھا جائے گا، کیا ہوگا؟ آنکھ بند ہوگی تو دیکھیں گے۔ نہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ والدین کا ادب ہے، بس لاؤبالی پن میں اور بے ڈھنگے طریقے پر اور غفلت کے ساتھ وہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا، فلاں چیزوں سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی تنگ کرنے سے مراد رزق میں اس کو برکت نہیں ملے گی، اور جب کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا تو اندھا آئے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، آپ نے مجھے نابینا اٹھایا،
دنیا میں تو میں دیکھتا بھالتا تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا، اپنے ماں باپ کو پہچانتا تھا، رشتہ داروں کو پہچانتا تھا، دوستوں کو پہچانتا تھا، اے اللہ آج آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ دنیا میں تم غافل رہے، اس لیے نماز چھوڑتے رہے، تم غفلت کے شکار رہے۔ اللہ فرمائیں گے جس طریقے سے دنیا میں تم نے ہم کو بھلائے رکھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ مالک کہہ رہا ہے جو تمام لوگوں کا رب ہے، جو تمام لوگوں کا خالق ہے، جو تمام لوگوں کا رازق ہے۔ وہ رب یہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز رزق میں بڑھوتری کے اسباب میں سے ایمان اور عقیدے کا مضبوط ہونا ہے۔ دوسری چیز تقویٰ، للہیت اور خوف خدا بندی ہر وقت ہمارے پاس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں ہیں، مسجد میں ہو کر کے اگر کوئی موبائل چلاتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ مسجد قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کے فکر کے لیے ہے، یہ مسجد موبائل چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد آرام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، وہ اسی طرح کی حرکت کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بھول ہے، یہ بھول ان لوگوں کی بھی تھی جو آدم علیہ السلام کی قوم تھے، یہ بھول ان لوگوں کی بھی تھی جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ جتنی قومیں آئی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، رسول کو ناراض کیا، قرآن کو کے ساتھ کھلواڑ کیا اور شریعت کو نہیں اپنایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ آپ ذرا قرآن اٹھائیے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، لکھیے، سوچئے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے۔ آپ اپنی عقل سے، عقل کے ترازو میں ناپیے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، 18,000 مخلوقات کو کون رزق دے رہا ہے؟ جواب آئے گا اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو روزی دے نہیں سکتا، نہ کسی کے اندر طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ قوت ہے، نہ کوئی ان چیزوں کا مالک ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، لاؤبالی پنوں میں، فضول گفتگو میں اور فضول طریقے پر ہم جو ہے نہ نماز کی ہماری فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر تقویٰ، للہیت، خوف خدا بندی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، وہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو یہ لگے کہ وہ رشوت بھی لیتا ہو، سود بھی لیتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، گندے کام بھی کرتا ہو، پیسہ دے کر کے سود کے ساتھ لیتا ہو، اور جب وہ کاروبار کرتا ہو جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہو اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہو، ہر طرح کی نفرت اور گندی چیزیں اس کی گھٹی میں بھرا ہوا ہو، ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس طرح کا کام کریں گے تو گویا کہ یہ حرام کام ہے، اور حرام کام کے ہوتے ہوئے رزق میں اضافہ، رزق میں برکت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں خوب برکت دے دے، آج لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ میرے کاروبار میں، میرے رزق میں کوئی برکت نہیں ہے۔ جو کماتا ہوں مہینہ کے ختم ہوتے ہوتے جو ہے ساری چیزیں میں دوسرے کا مقروض ہو جاتا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے خیالوں سے نکل گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح آئے، جیسا آئے، جس وقت آئے، بس ہم کو لینا ہے، حلال ہو حرام ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اس کی فکر نہیں کریں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، پیٹ کی پرواہ ہوگی، لوگ حلال بھی داخل کریں گے، حرام بھی داخل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور حرام کے علاوہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو مشکوک والی چیزیں ہیں، جو تذبذب والی چیزیں ہیں، جس کے اندر یہ لگتا ہے اس کو استعمال کریں نہ کریں، اگر ایسی بات ہے تو ایک انسان کے ایمان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ ہم کہیں سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے میں ہم دور چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی اسلامی ہوٹل اور مسلمان کا ہوٹل دکھائی نہیں دیتا، ایسے وقت میں اگر ہم کہیں دکان، اگر کھانا بھوک لگی ہے اور کوئی ہوٹل دکھائی دے رہا ہے تو وہاں
گوشت اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے ذبح کیا ہے۔ یہ تقوی ہے، اسی کا نام ہے اللہ کا خوف ہونا، اللہ کا ڈر ہونا۔ اور اسی لیے جب انسان کے اندر تقوی، للہیت اور خوف خدا بندی داخل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو گئی، رزق میں برکت کا سبب پہلی چیز ہے ایمان و یقین کا ہونا، عمل صالح کا ہونا، اور دوسری چیز ہے تقوی کا ہونا۔ جب انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، آسمان سے بھی برکت کے دروازے کھول دیتے، زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیتے۔ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سے ہم ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ قرآن کہتا ہے یہ اہل کتاب اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، یہ اہل کتاب اگر اس بات پر ایمان لے آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب نبی کی بات پر اور نبی کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ قرآن کہتا ہے یہ اہل کتاب جو ہیں، یہ یہود و نصارہ جو ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے، جنات النعیم میں ان کو داخل کرتے۔ اور اگر تورات اور زبور پر بھی اور اس کے قرآن کے اوپر بھی اگر ایمان لے آتے اور شریعت پر چلتے تو ہم ان کے لیے راحت کے اسباب پیدا کر دیتے، جنت میں جانے کے لیے جو ہے ان کے لیے جنت پکی ہو جاتی، جنت میں یہ آسانی کے ساتھ چلے جاتے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سمجھنے کی ہے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ہے۔ تو دوسری چیز تقوی اختیار کریں گے تو تقوی اختیار کرنا یہ ہمارے لیے رزق میں کشادگی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت۔ آج جہاں ہم نے بے شمار چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، جہاں آج ہماری فکر نماز کی طرف نہیں ہے، اس سے زیادہ آج ہماری فکر قرآن کی طرف نہیں ہے۔ تلاوت قرآن میں ہم لگے نہیں جیسا لگنا چاہیے۔ قرآن کا جو حق ہے، قرآن نے کہا ھذا کتاب انزلنا، یہ وہ قرآن ہے جو بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، اگر اتباع کرو گے تم کامیاب اور نایاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر ہم گھوم رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ شکایت ہے کہ رزق میں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے برکت کا جہاں ذریعہ ہے وہ ایک ذریعہ قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، نماز کو اپنے دل سے لگایا، اور نماز کی روح پر عمل کیا، اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کیسا چمکے دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے ان پر یہ لوگ راضی ہو گئے۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں طلب ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، اس بات کا شوق ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اس بات کا شوق ہو میں اللہ کو مجھے منہ دکھانا ہے، اللہ اگر ہم سے سوال کر لیں گے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو تیسری چیز تلاوت قرآن کریم ہے، اس کو اپنی زندگی کا ہمیں حصہ بنانا ہے۔ اور چوتھی چیز دعا کرنا، دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اے اللہ رزق حلال عطا فرما۔ رزق حلال کی طلب یہ ایک فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، رزق حلال کو طلب کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ اگر آج کوئی انسان یہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، ہاتھ پر ہاتھ ڈلے بیٹھا رہوں گا، گویا کہ وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے جس کا اس کو گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حقوق اللہ کی چیزیں ہم پر لاگو کی ہیں اور ہم سے متعلق ہے، اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذات سے متعلق ہیں، جو ہمارے نفس سے متعلق ہیں، جو ہمارے بال بچوں سے متعلق ہے، جو ہمارے اہل و عیال سے متعلق ہے، ان رزقوں کا تلاش کرنا۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ، چلنا پھرنا،
اور محنت کرنا، مشقت برداشت کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، جیسی آپ کی تڑپ ہوگی، چلیں گے پھریں گے، آپ دیکھیے جب آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے، اللہ رزق میں برکت کیوں نہیں دے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب انسان اس کی فکر کرے گا پھر اللہ اس کو رزق نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان دعا کرے، اللہ سے مانگے، اے اللہ میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، اے اللہ تو غنی ہے، تو مالدار ہے، سب کا رزق تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے اللہ ہم سب کے سب تیری طرف محتاج ہیں، اے اللہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، تو آقاؤں کا آقا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، اے اللہ ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما، برکت عطا فرما، اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما کہ ہمارا بھی پیٹ بھرے، ہمارے بال بچوں کا بھی پیٹ بھرے، اے اللہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ ضروریات اچھے طریقے سے بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ انسان اس طرح دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی صاعنا۔ نبی دعا کرتے تھے، اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں، ہمارے سا میں، ہمارے ترازو میں اللہ برکت عطا فرما۔ یہ نبی سے دعا ثابت ہے، بلکہ جب آپ کسی کے یہاں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا دیتے تھے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دعا کرنا، دعا دینا اور یہ کہنا، اے اللہ انہوں نے کھانا کھلایا، ان کے کھانے میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، وارحمہم اور ان پر رحم فرما۔ اگر یہ حالات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور رزق کی بے برکتی میں گرفتار ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ رحم کے معنی میں بہت زیادہ کشادگی ہے، ہم نے رحم کے معنی کو سمجھا نہیں کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں۔ اگر ہم قرآن سے اور عربی سے واقف ہوتے تو رحم کا لفظ کتنا وسیع ہے اور کتنا کشادہ ہے یہ ہمیں معلوم ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورنا، اے اللہ ہماری امت میں اے اللہ برکت عطا فرما صبح کے وقت میں، اور صبح کے وقت میں جب رزق اتارا جاتا ہے اور جو بندے صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اللہ کی رزق کے لینے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو برکت کی روزی اتارتا ہے، یہ برکت کے لینے والے اور رزق سمیٹنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے، وہ نماز سے بے خبر نہیں ہوتے، انہیں معلوم ہے آئندہ کل فجر سے لے کر فجر تک اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور ہر طریقے سے ہم پر نماز روزہ فرض ہے، لہذا مجھے رات کو جلدی سونا چاہیے، صبح اٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ لہذا اگر انسان یہ سوچ رکھے اور یہ سوچ کر کے اور یہ دماغ میں بٹھا کر کے ہر الارم بھی لگائے اور ہر طرح کا سبب اختیار کرے تو وہ فجر میں اٹھے گا، اور جب فجر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، پھر اللہ کا یہ رزق جو اتارا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ بھی اس برکت کو لینے والا ہوگا، کیونکہ نبی نے دعا فرمائی ہے۔ صبح کا وقت سہانا وقت ہوتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے صبح کے وقت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیر تک سوئے رہتے ہیں، رات میں جو ہے دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر 12-1 بجے کے بعد ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ ہم اپنی ذات پر، اپنے نفس پر غور کریں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے۔ ایک آدمی جب انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور وہ یہ بات اختیار کرتا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور وہ نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کے دماغ میں اور فکر میں کشادگی اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ دینداری پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، غلط ہاتھوں غلط حرکتوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سوچ کی وجہ سے اس کو صراط مستقیم پر گامزن فرماتے ہیں۔ آج نہ ہماری کوئی فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ مقصد ہے، بلا مقصد کے ہم سفر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ آدمی جس سے آپ یہ پوچھیں جو بنگلور جا رہا ہو اور حیدرآباد کا رہنے والا ہو، اس
سے آپ پوچھیں کہ آپ بنگلور کیوں جا رہے ہیں، وہ کہے گا ایسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی تعجب ہوگا، تعجب بالائے تعجب یہ کہ تمہارے بال بچے ہیں، سب کچھ یہاں رکھا ہوا ہے، تم خواہ مخواہ جو ہے بنگلور کا سفر کر رہے ہو۔ اس کو آدمی کوئی عقل مند نہیں کہے گا، عقل بند کہے گا۔ عقل مند نہیں ہو سکتا، وہ عقل بند ہے، اس کی عقل بندی ہوئی ہے۔ اس لیے بے مقصد ہم کو زندگی نہیں گزارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگیں گے اللہ دے گا۔ یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے، دعا کرنا بھی۔ اور پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جتنا بھی دیا ہے، جو بھی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ جب انسان جو کچھ اللہ دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، جو بھی ہو، تھوڑا بہت بھی ہو، اللہ کے راستے میں روزانہ دینے کی عادت بنا لینا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خود ہمارے رزق میں اضافے اور برکت کا یہ چیز سبب بنتا ہے، یہ چیزیں سبب ہو جاتی ہے۔ شیطان جو ہیں وہ ہمیں ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان ڈراتا ہے اس بات سے کہ اگر اللہ کے راستے میں دو گے، آپ خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم مسکین ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے یہ شیطان ڈراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ